ڈاکٹر طارق فضل صاحب، آپ کی طرف سے ایک بیان کل پرسوں آیا، پہلے اسی سے سٹارٹ کر لیں کہ 8 فروری تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی ملک صاحب، اس بیان کو بالکل ہی سیاق و سباق سے ہٹ کے اور بڑا تروڑ مروڑ کے اس ایک جملے کو جو ہے وہ سوشل میڈیا نے پک کیا ہے۔ بنیادی طور پہ 8 فروری کا جو نام ہے وہ بھی جن اینکر کے ساتھ میں اس پروگرام میں تھا انہوں نے لیا تھا کہ یہ دن احتجاج کے لیے مختص لیکن کیا آپ ہے۔ نے جواب میں کہا کہ ہاں 8 فروری جی تک میں آتا ہوں، میں اسی پہ آتا ہوں، میں کہا سٹارٹ وہ وہاں سے ہوا، میں شارٹ کروں گا ایسے۔ وہ 8 فروری کا دن انہوں نے پک کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی ملاقاتوں کے حوالے سے، تو میں نے یہ بات کی، میں نے کہا دیکھیں جو میں تو کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیل کسی بھی سیاسی جماعت کا ہیڈ کوارٹر نہیں ہوتی کہ وہاں سیاسی سرگرمیاں ہوں۔ عمران خان اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہاں ان سے ملاقاتیں ہوں اور اس کے بعد سیاسی پیغام وہاں سے باہر جائیں، اور اس میں زیادہ تر جو بیانیہ ہوتی ہے وہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ ہے، وہ ریاست کے خلاف بیان ہوتا ہے۔ ان کی ٹویٹس آپ دیکھیں، ریاست کے جو ادارے ان کے سربراہوں کے خلاف ٹویٹس آ رہی ہیں، عمران خان کے بیانات آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ایسے تو نہیں چل سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اگر وہ یہ جاری رکھیں گے اور 8 فروری تک پھر یہی اگر کریں گے پھر ان کی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا جی ایسے ہی ہے۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں تھا، ورنہ کوئی بھی ملاقات کسی کی نہ تو خواہش سے رک سکتی ہے جیل میں اور نہ کسی کی خواہش سے ہو سکتی ہے۔ نہیں، ابھی تو اس کے خواہش سے اپنے رکی ہوئی ہے، آپ اس کے لوگوں کی خواہش اپنے سے رکی ہوئی ہے۔ قواعد اور ضوابط ہیں، اور ہمارے جب لیڈر جیل میں تھے تو ان کی ملاقاتیں بھی قواعد اور ضوابط کے تحت ہوتی تھیں، کبھی رک بھی جاتی تھی، کبھی ہوتی بھی رہی ہیں۔ باقی عمران خان صاحب اگر اپنی ملاقاتوں کو نان پولیٹیکل رکھیں اور جیل سے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی جو کمپین ہے اور جو پالیٹکس ہے، جیسے میں نے لفظ استعمال کیا کہ پولیٹیکل ہیڈ کوارٹر، وہ تو جیل نہیں ہوتی، یہ تو سارے مانتے ہیں اس بات کو۔ نواز شریف بھی جیل میں سیاسی ملاقاتیں کرتے تھے، شہباز شریف بھی کرتے تھے۔ مجھے ایک پریس کانفرنس بتا دیں کہ نواز شریف صاحب سے باہر نکل کے ہم نے کہا ہو جناب کہ اب یہ پارٹی پالیسی یہ ہے، پالیٹکس یہ ہے، سیاست یہ ہے۔ انہوں نے کبھی بھی وہاں بیٹھ کے سیاسی ملاقاتیں اور پارٹی کو ساری لیڈ فیصلہ کرنا، سازی جیل کے اندر وہی کرتے تھے، آپ لوگ بااختیار نہیں تھے، سارے فیصلے وہی نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں فیصلے کرنا ایک اور بات ہے، لیکن میں نے سیاست کی بات کی ہے۔ سیاست ہی کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، آپ ہاکی اگر کھیلتے یہ چاہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے پارٹی کے پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملاقاتیں کریں اور اس کے بعد انگیجمنٹ ساری اس بنیاد کے اوپر ہو، اور پھر نواز شریف صاحب کی ملک صاحب وہ مثال بھی دیں نا کہ جب وہ سزا تھی انہیں ہوئی تھی تو انہوں نے سینٹ کے ٹکٹ کے فیصلے کیے تھے اپنی پارٹی کے، پی ایم ایل این کے، اور وہ اوپن کر دیے گئے تھے، ٹکٹ سارے کینسل کر دیے گئے تھے۔ کینسل کر دیے گئے تھے۔ تو وہ فیصلہ درست تھا؟ یہ آپ بتائیں نا۔ غلط تھا، آپ کہتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، کہیں غلط تھا، تب بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے۔ ابھی آپ نے پی ٹی آئی والوں کو انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے، وہ غلط ہے، بھٹو سے لے وہ بھی کے کہیے آج غلط ہے۔ تک کتنے فیصلے ایسے ہیں جو کویشنیبل ہیں۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ تو خود سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائڈ کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے بلے کا نشان جو آپ نے کیا ہوا ہے وہ اس کا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، میں نے تو آرڈر ہی نہیں کیا۔ یہ انہوں نے تب کہا جب الیکشن ہو گیا تھا، ابھی تک وہ انڈیپینڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے۔ نہیں تو انہیں اپلائی کرنا چاہیے نا۔ آپ کو بڑا سوٹ کرتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں اپلائی کرنا چاہیے۔ وہ شوکت صاحب آپ کے پروگرام میں آئے ہوئے ہیں، وہ ان کے فیصلے کو لے کے الیکشن کمیشن جائیں، انہیں کہیں کہ جی یہ تو سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے، ان کا نشان بحال ہو جائے گا۔ وہ الیکشن کمیشن جو موجودہ صورتحال ہے نا، وہ تو الیکشن ہی نہیں ان کا مانتا، پارٹی نہیں مانتا ان کو، باقی تو چیزیں چھوڑ دیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کا بھی نام تاریخ میں نا موٹے سے ایک کتبے کے اندر لکھا جائے گا اس فیصلے کے اوپر، کبھی بھولے گی نہیں تاریخ ان کو، دنیا کی جوڈیشل ہسٹری بھی نہیں بھولے گی اور پاکستانی ریاست بھی نہیں بھولے گی انہیں۔ کئی ایسے نام ہیں اور وہ اپنے پاکستان کے مختلف شعبوں میں ہیں کہ جو آپ کی بات صحیح ہے کہ جو یاد رکھے جائیں گے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نام اچھے لفظوں میں لکھے اچھے الفاظ میں۔ شوکت یوسف سے یہ سب بات چیت کا عمل آگے چلنا چاہیے۔ کل جو کورٹ مانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ تھا سر، ڈاکٹر طارق صاحب سے اگر میں اس کے اوپر رائے چاہوں تو اس کے 2 جملے جو ہیں وہ براہ راست یہ جو 8 فروری کے احتجاج کی طرف احمد صاحب اشارہ کر رہے ہیں نا، اسی کا مجھے تو لگتا تھا کہ بڑا کلیئر کٹ ایک ریڈ لائن ڈرا کر کے جواب دیا گیا۔ پہلی اس کی لائن ہے کہ فورم نے دہشت گردی، جرائم اور مخصوص سیاسی مفادات کے گٹھ جوڑ کو 2 ٹوک انداز میں مسرد کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایسے عناصر قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ اس سے اگلی لائن کم ہے، فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ قومی وحدت، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی بدنیتی، چاہے وہ سیاسی ہو یا کسی اور نوعیت کی، ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں شوکت صاحب نے جو بات ابھی کی ہے نا میرے بھائی نے، انہوں نے کہا جناب کہ ملک آگے نہیں چل رہا، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے، کاروبار زندگی جو ہے وہ پاکستان میں اس طرح نہیں چل رہے۔ تو گزارش یہ ہے، پہلے تو فیکٹس اینڈ فگر انہوں نے کچھ زیادہ بتائے ہیں، ایسے حالات نہیں ہیں۔
اتنی برے حالات نہیں ہیں. ٹیکسٹائل ملیں اتنی بات لیکن ٹیکسٹائل ملوں کی تعداد صحیح بتائیے سر میں عرض کر رہا ہوں کہ میں باقی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن اور سٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن اللہ کرے کہ پی آئی اے کے بعد سٹیل مل بھی بک جائے. میں دعا مانگتا ہوں آن ایئر, وہاں پہ میں شوکت صاحب سے متفق نہیں وہ بالکل نہیں اس سے بات کروں گا, لیکن میں اگر وہ ملک کی مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں, اس کو اس طرح آسان کر دیتے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی وحدت کی کمی ہے, جس کا آپ نے اپنی پریس ریلیز میں ذکر کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست نے ملک میں تفریق پرولیفریشن بڑھائی ہے, تفریق پیدا کی ہے عوام کے اندر مختلف وجوہات کی بنیاد کے اوپر. وہ صرف سیاسی نہیں ہے, وہ آپ کی ایسی کمپینز ہیں, آپ نے عوام کو سیاسی بنیادوں کے اوپر ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کی. سیاست میں میرا بھی چوتھا الیکشن تھا, یعنی بڑا ایک وزاداری کا نام ہوتا تھا, ایک دوسرے کی عزت, حیا, شرم و حیا. اب سیاست کا نام گالم گلوچ سے شروع ہوتا ہے, اور اس کی مین وجہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس ہے. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں, ریاستی ادارے, ریاستی اداروں کے سربراہ, کوئی بھی ان کی سوشل میڈیا بریگیڈ کی شر سے بچا ہوا نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم قوم کو متحد نہیں رکھیں گے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس مارکے سے ابھی ہم گزرے ہیں انڈیا کے ساتھ, جو ہمارا کانفلکٹ ہوا ہے مارکہ حق, اس میں جو قوم متحد آپ کو نظر آئی ہے, تو پورا ملک آپ کو ایک مٹھی کی طرح نظر آیا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو یکجہتی آئی تھی اس کو برقرار رکھنا چاہیے تھا؟ ہم نے 2-3 ہفتوں کے بعد ہی گوا دی. برقرار بالکل رکھنا چاہیے تھا, اور اس کے لیے سرتوڑ کوششیں صرف گورنمنٹ کو نہیں کرنی ہوتی. پاکستانی ہم تو نہیں ہے نا, وہ بھی پاکستانی ہیں. آپ اگر توشہ خانہ پہ 10-10 سال کی سزائیں دے رہے ہوں گے تو کہاں یکجہتی بچے گی؟ سر سزائیں تو ہمیں نہیں ہوتی, نہیں, یہ عدالتوں کا کام ہے, عدالتیں سزائیں دیتی رہتی ہیں, ہمیں کون سی سزا. ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں کیا کہا کہ چلتے ہوئے سسٹم کو نواز شریف کو پکڑ کے پہلے جناب کس بات پہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, باہر نکالا, اس کے بعد جیل. لیکن کبھی ہم نے وہ بیانات نہیں دیے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوگی, کبھی ریاستی اداروں, ان کے سربراہوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ گالیاں دی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے. یہ حقیقت ہے, اس کو مانیں, اور اب حقیقت مانیں گے. وہ ڈاکٹری میں ہم کہتے ہیں کہ پہلے ڈائگنوسس نکالیں اور اس کے بعد اس بیماری کا علاج ہوتا ہے. یہ اس ڈائگنوسس کو مانیں کہ یہ غلط ہے. آپ سیاسی لوگوں سے, بھائی ہم حکومت میں ہیں نا, ہم سے لڑیں, ہم ریاست تو نہیں ہے نا, گورنمنٹ ہے, ہم سیاسی جماعت ہیں, ہمارے سے لڑنا کچھ اور بات ہے. سیاسی جماعتیں آپس میں گتم گتا ہوتی رہتی ہیں. آپ ٹکر مار رہے ہیں ریاست کو, ریاستی اداروں کو, ان میں آپ جو ہے عوام میں اور ان میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان صاحب باہر تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ فوج کے اندر بغاوت ہو رہی ہے جناب, فوجی افسر کھڑے ہو جائیں, جو جونیئر افسر ہیں بڑوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں, یعنی فوج کے اندر لڑائی اور بغاوت کرانے کی کوششیں. ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے. تو یہ وہ بات ہے جو کورٹ کمانڈر کانفرنس میں کی گئی ہے. اس طرح کی کوششیں جو ملکی وحدت کو, یونٹی کو, آپ کے اندر کے انٹرنل اتحاد کو اگر توڑنے کی, بریک کرنے کی, مزید اس میں دراڑیں, مزید اس میں خلفشار ڈالنے کی کوشش کی جائے گی, تو اسے کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟